اللہ تعالیٰ نے جو بے جان چیزیں ہیں ان میں بھی ایک خاص قسم کی حس رکھی ہے سوچنے اور سمجھنے کی. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا ان میں بھی کچھ نہ کچھ شعور ہے, چاہے وہ جاندار ہوں یا وہ بے جان ہوں. یہ ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے تو پہاڑوں کو حکم ہوتا تھا یا جبال اوبی معہ والطیر, اے پہاڑوں تم بھی جاؤ داؤد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرو. تو یقیناً پہاڑ میں کچھ سمجھنے کی صلاحیت ہوگی تبھی تو وہ اللہ کا حکم سن بھی رہا ہے اور اس پر عمل بھی کر رہا ہے. لیکن اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں, اس کی گہرائی میں نہیں ہم جا سکتے. کچھ نہ کچھ شعور دیا ہے اللہ نے بے جان چیزوں کو بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ستون سے سہارا لے کے خطبہ دیا کرتے تھے, جب اس کو کٹوا دیا گیا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ تبدیل کر لی تو وہ ستون سے رونے کی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کے کھولنے کی آواز ہوتی ہے. حالانکہ وہ بے جان ہے مگر اس میں کچھ نہ کچھ شعور تھا کہ سرور انبیاء سردار عالم مجھ سے سہارا لے کے خطبہ دیتے. اس میں بھی کچھ شعور تھا, وہ بھی روتا تھا. اس کے رونے کو معجزے کے طور پر اللہ نے دکھا دیا. بے جان چیزوں میں بھی کچھ نہ کچھ اللہ نے شعور رکھا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے جب آسمانوں اور زمینوں کو بنایا تو اللہ نے فرمایا ایتیا طوعا او کرہن, اے آسمانوں اور اے زمینوں تم میری اطاعت شروع کر دو. بھائی 817 گاڑی راستے سے ہٹا دیں, جن کی بھی گاڑی ہے 817 وہ جگہ گھیر رہی ہے. تو قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے کہا جب آسمانوں اور زمین کو بنایا تو ہم نے کہا ایتیا طوعا او کرہن, تم ہمارے فرما بردار بن جاؤ خوشی سے یا زبردستی. بھائی آسمان اور زمین اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں نا, یہ نہیں چلیں تو نظام تباہ ہو جائے گا. تو اللہ نے ان سے خطاب کیا, کلام کیا, کہا کہ اس کائنات کے سسٹم کو چلانے کے لیے اب تمہیں آپشن دے رہا ہوں, اپنی خوشی سے میری مرضی کے مطابق چلو, نہیں چلو گے تو پھر زبردستی چلاؤں گا, نہیں چلو گے تو جدھر کو گھمانا ہے جیسے کرنا ہے پھر چلاؤں گا زبردستی. تو آسمانوں اور زمین نے کیا کہا اتینا طائعین, اے اللہ ہم اپنی خوشی سے تیری اطاعت قبول کرتے ہیں. پتہ یہ چلا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بھی کچھ نہ کچھ شعور, بولو بھائی, دیا ہے. اور بھی اس کی قرآن میں مثالیں ملتی ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ, اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام یسبحو بحمدہ, اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. تو ہر چیز ہے کچھ نہ کچھ شعور. احد پہاڑ مدینہ میں ہے نا, احد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے مدینہ میں. جب مدینہ کی پہلی علامت ہے احد کا پہاڑ, جب نظر آتا ہے نا تو اس کا مطلب مدینہ شروع ہونے والا. جیسے ہم کراچی آ رہے تو ٹول پلازا پہ جو پولیس والے ہمیں نظر آتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں ہمارا کراچی آ رہا ہے. حیدرآباد جاتے ہوئے دریائے سندھ, تو ایسے علامتیں ہوتی ہیں. تو مدینہ آتے ہوئے احد پہاڑ, احد یہ پہلی علامت تھی. ایک طرف احد ہے, ایک طرف سلع ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو احد پہ نظر پڑی آپ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے, فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ, احد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد پہاڑ سے محبت تھی.
اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ احد کو بھی ہم سے محبت ہے. تو پہاڑ بھی سمجھتا ہے, یعنی کچھ نہ کچھ اللہ نے اس میں بھی حص, کب سے ہزاروں سال سے وہ پہاڑ وہیں کھڑا ہوا ہے. مدینہ جب جائے نا تو احد پہاڑ کو محبت سے دیکھا کریں. انسان کو اپنے محبوب کے محبوب سے بھی محبت ہوتی ہے. ایک شاعر نے کہا ہے نا, حمامت جرع حومت الجند لسجعی فانت بمرأم من سعاد و مسمعی. جن کو عشق ہوتا ہے نا ان کو یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. حمامت جرع حومت الجند لسجعی فانت بمرأم من سعاد و مسمعی. کبوتری بیٹھی ہوئی ہے پہاڑ کے اس طرف. کبوتر تو سمجھتے ہیں نا, کبوتری بیٹھی ہوئی ہے پہاڑ کے اوپر, اور شاعر کی محبوبہ ہے پہاڑ کی ارلی سائڈ, پنجابی میں کہتے ہیں نا ارلی سائڈ, دوسری سائڈ پہ. اب شاعر کو پہاڑ کی وجہ سے اپنی محبوبہ نظر نہیں آ رہی. کیا خیال ہے؟ ویسے تو پہلے ویسے بھی نظر نہیں آتی تھی, پہاڑ نہ بھی ہوتا, برقع ہوتا تھا, لیکن چلو برقعے میں تو آتی تھی نا, مگر تو پہاڑ کی وجہ سے برقعے میں بھی نظر نہیں آ رہی. اب ضرورت ہی نہیں پہاڑ کی, وہ سیلفی لے کے بھیج دے گی وہیں سے. تو پہاڑ کی وجہ سے شاعر کو محبوبہ نظر نہیں آ رہی, تو پہاڑ کے اوپر کبوتری بیٹھی ہوئی ہے. تو شاعر اس کبوتری سے کہتا ہے کہ تو کچھ بول, آواز نکال. کیوں؟ حمامت جرع حومت الجند لسجعی. اسجعی کا مطلب کچھ بول, جو پرندے بولتے ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب میں پہاڑ کی چوٹی پہ تجھے دیکھتا ہوں, میری محبوبہ بھی وہیں دیکھ رہی ہے, تو ہم دونوں کی نگاہیں اس پوائنٹ پہ آ کے ٹکرا رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم دونوں ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں, اس سے مجھے ایک سرور ملتا ہے. تو جب تو بولے گی تو ہماری سماعتیں بھی ایک پوائنٹ پہ آ کے ٹکرائیں گی. بہت گہری بات ہے. جن کو عشق محبت سے کبھی واسطہ پڑا ان کے سمجھ میں آئے گا. یہ ٹھرکی ہوتے ہیں نا عاشق معاشق جو ہیں, ان کی کوئی لاجک نہیں ہوتی. تو کہنے ہیں جب تو بولے گی تو میں جس چیز کو سن رہا ہوں گا, میری سماعت جہاں جا رہی ہوگی, محبوبہ کی سماعت بھی, تو یعنی ابھی تو ہماری نگاہیں یوں آ کے ٹکرا رہی ہیں, تو ہماری سماعتیں بھی یوں آ کے ٹکرائیں گی. تو یہ تیرے بولنے پر موقوف ہے, تو بولے گی تو ہماری سماعتیں ٹکرائیں گی. یہاں پہ بول. تو محبت کے اصول نہیں ہوتے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہوگی, اسے جیسے مدینہ سے محبت ہوگی, ایسے ہی احد پہاڑ سے بھی محبت ہوگی. احد پہاڑ سے بھی محبت ہوگی اس کو. تو کتنی بڑی بشارت ہے. احد جب ہمارے حضرت یہ حدیث بڑے مزے لے کے پڑھا کرتے, بھائی بیٹھ جائیں, ملتے ہیں ابھی, بڑے مزے لے کے پڑھا کرتے تھے. احد جبل یحبنا ونحبہ. احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. بہت مزہ آتا تھا ہمارے حضرت کو یہ حدیث پڑھنے میں. تو جیسے چیزوں کو محبت ہو جاتی ہے, جیسے انسانوں کو دیواروں سے محبت ہو جاتی ہے نا, تو دیواروں کو بھی ہو جاتی ہے. لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس کی ظاہر ہے ہم تو بے جان چیزیں نہیں ہیں جو ہمیں احساس ہو, جو ہمیں اندازہ ہو.